وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 18 سے 21. آج کے سبق کا نمبر ہے 2753. آج کا موضوع: کیا ہم عذاب الہی سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. بس ہم نے زور کے مہ سے آسمان کے دہانے کھول دیے. وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اور زمین میں چشمے جاری کر دیے تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا. وحملناه على ذات الواح ودسر. اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا. تجری بأعیننا جزاء لمن كان كفر. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے اس کو ایک عبرت بنا چھوڑا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. سامعین اکرام، سورہ قمر آیت نمبر 18. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، سو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. بے شک ہم نے ان پر نہایت سخت آواز والی تیز آندھی ان کے حق میں دائمی نحوست کے دن بھیجی. تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. جو لوگوں کو اس طرح
اکھاڑ پھینکتی کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجور، گویا کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ فکیف کان عذابی و نذر، پھر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم نوح کا تذکرہ بیان ہو چکا۔ دیکھیں اللہ تعالی، یہ انسانیت کی کھیتی اللہ نے بوئی ہے۔ کوئی ذمہ دار، آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ایک پھولوں کے باغ کو ایک زمیندار بوئے، اگائے، اور پھر جب وہ اگ جائے، یعنی ایک باغ تیار کرے، ایک مالی، ایک جو بھی ہو، مالی ہو، باغبان ہو، یعنی مالک ہو، اور وہ اس نے پیار سے، بڑے پیار سے پھولوں کا ایک باغ اگایا، مختلف قسم کے پھل پھول وغیرہ اس میں بڑی خوبصورت، اور جب وہ اگایا تو اس نے اس باغ کو بری طرح تباہ کر دیا، گویا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ کیا ایسا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایسا ہوا ہے۔ یہ واقعات اس میں یہی ہے۔ دیکھیں ہماری انسانیت، انسان خلاصہ کائنات ہے۔ یہ انسانیت کی فصل اللہ نے بوئی ہے بڑے پیار سے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، مطلب انسان کو پیدا کیا۔ یہ انسانیت کی کھیتی اللہ نے بوئی ہے بڑے پیار سے۔ اللہ کی اس میں کوئی غرض نہیں تھی، سارا فائدہ انسان کو پہنچانا تھا، اس کھیتی کا، اس کھیتی کے قائم کرنے کا، یا یہ فصل بونے کا سارا ثمرہ تو انسان کو ملنا تھا۔ ابھی آئے گا ان المتقین، یہ سورہ قمر کی آخری آیت ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جن لوگوں نے احتیاط سے زندگی گزاری، متقین، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، اچھے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں؟ اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیسا وقت ہوگا کہ ہم اس جلیل القدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، ثم سبحان اللہ۔ تو بعض لوگ تو اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے دیکھیں، جنت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یا جنت کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں محنت اتنا کریں کہ جتنا کہ حق ہے اس کا۔ دیکھیں یہ حق تو ادا کرنا پڑے گا جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے۔ قیمت تو چکانی پڑے گی جنت کی، جتنے بھی آپ کے پاس ہے، جتنے بھی آپ کے پاس۔ یہ بات ذرا تھوڑا سا میں یہاں رک جاتا ہوں، اس بات پہ میں غور کرتا ہوں کہ قیمت تو ادا کرنی پڑے گی جتنا بھی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس یہ قیمت ہے جنت کی۔ جتنا تم سے ہو سکتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ جنت کی قیمت ہے۔ تو بعض لوگ تو پہنچ جائیں گے جنت میں، اور جن لوگوں نے، دیکھیں اب میں مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ باغبان اپنا بویا ہوا باغ کیوں تباہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں باغبان جو پودا مرجھا جاتا ہے
اس کو باغبان اپنے باغ میں نہیں رکھتا. یعنی جو پھول اگنے سے انکار کر دیتا ہے، جو ڈالی مرجھا جاتی ہے تو اس کی تو کٹائی ہو جاتی ہے. یہ یہاں کا بھی قانون ہے. مجھے لگتا ہے آپ میری جو میں نے مثال پیش کی ہے اس کو پوری طرح سمجھے نہیں. جھاڑ جھنکار، گندی جڑی بوٹیاں یا یہ تو کھیت سے صاف کرنی ہوتی ہیں. اسی طرح جو نجس لوگ ہیں، جو اللہ کی بات پر دھیان نہیں دیتے، اللہ کی وعید پر سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، دیکھیں میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس پہ غور کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پانی لینے سے انکار کر دیا ہے. زندگی کا پانی. زندگی کا پانی کیا ہے؟ وہی اور پیغمبر کا عمل. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے. تو اگر کوئی پیغمبر کی بات پر یقین نہیں کرتا، یقین کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے یقین نہیں ہے، اور اس کے پانی سے اپنے دل کی کھیتی کو سیراب نہیں کرتا، وہی کے پانی سے اپنی دل کی کھیتی کو سیراب نہیں کرتا، تو یہ مر جائے گا، مرجھا جائے گا. انسانیت کا پودا جو اللہ نے بویا ہے، اگر یہ اللہ کے عذاب فکیف کان عذابی ونذر یہ بار بار آ رہا ہے، اگر جھٹلا دے گا اللہ کی ہدایت اور پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو، میں آسانی سے وہ الفاظ کہہ رہا ہوں، یعنی آسان لہجے میں، آسان الفاظ میں کہ آپ سمجھ سکیں. قرآن آج ہمارے لیے کتابی ہدایت نہیں ہے. آج کے مسلمان کے لیے ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. آپ خود سوچیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آیا اللہ کی ہدایت، وہی قرآن اور پیغمبر کا طریقہ، اس کو آپ نے قبول کر لیا ہے؟ نہیں. آج کا مسلمان 2023 جنوری 24 تاریخ، یہ قبول کرنے سے ہم لوگ انکاری ہیں من حیث الامت. ہمیں یقین ہی نہیں ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ہم نے تو غیروں سے توقعات لگا رکھی ہیں. ہماری منزل تو اللہ نہیں ہے، ہماری منزل غیر اللہ ہے. ہم اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. دوبارہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، سوچیں ذرا اس پہ. ہم اللہ کے بندے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں. پیغمبر کی تعلیم کو ہم نے جھٹلا دیا ہے. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر. اس سے عبرت لیں، اس واقعے سے، قوم عاد کے واقعے سے. قوم عاد کا کیا قصور تھا؟ کیا ہم میں وہ خرابیاں نہیں پائی جاتی جو قوم عاد میں پائی جاتی تھی؟ کیا قصور تھا؟ دیکھیں تو تھوڑا میں ٹھہر جاتا ہوں، بولنے کی رفتار بھی کم کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھنے کا ٹائم دیتا ہوں، موقع دیتا ہوں. کیا قصور تھا آپ خود بتائیں. کذبت، جھٹلا دیا، بس جھٹلا دیا. ہم نے تو تصدیق نہیں کی ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے کیا.
ہمارے ذہن میں وہی سنی سنائی باتیں ہیں، اور کتاب میں اگر کچھ پڑھ لیا ہم نے غور تو نہیں کیا ہے. جو ہم نے سنا سنایا ہے یا جو ہم نے پڑھا پڑھایا ہے اس پر ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. تو جھٹلا رہے ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہے. دیکھیں ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ہے یہ مضمون، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. ہمارے بارے میں ہے یہ آیت. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ. یہ مومن نہیں ہے، ان کا یقین ہی نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، لیکن یہ دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. ما يخدعون الا انفسهم. ہم کسی کو دھوکہ نہ دے رہے ہیں نہ دے سکتے ہیں. اللہ ہماری حالت جانتا ہے. مومن تو دھوکہ نہیں کھاتا، اور بس اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کیا لگا ہوا ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں کلیئر بات ہے، صاف بات ہے. وما ہم بمؤمنین. میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے. دیکھیں آیت کو اس طریقے سے یہ نہیں سمجھے نا. من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے، اور قیامت کے دن ہمیں جزا اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. آمنا باللہ و بالیوم. اللہ کیا فتویٰ لگا رہے ہیں 2023 کے مسلمانوں کے؟ ما ہم بمؤمنین. ان کا تو یقین ہی نہیں ہے. یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ما یخدعون الا انفسهم. لیکن اس کو ان کا پتہ بھی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ دراصل ہم مومن نہیں ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ تو زبان سے ہم نے کہا بھائی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کلمہ طیبہ ہے کیا. ہمیں کلمے کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے. یقین کا معاملہ تو بہت بعد میں آتا ہے. جب آپ ایک بات کو سمجھ جائیں تو پھر ایک بات ہوتی ہے کہ آپ یقین کریں یا نہ کریں. ہمیں تو کلمہ طیبہ پر کا معنی بھی پتہ نہیں ہے، یقین کا تو پھر کیا سوال ہوتا ہے. یعنی یہ ایسا جملہ ہے کہ آپ استاد لڑکوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں تمہیں انگلش میں ایک بات کہتا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے اس پہ یقین کرو یا نہ کرو. اور وہ جو سامنے بیٹھے ہیں انگلش سے بے بہرہ ہیں، بے خبر ہیں. یہ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ سر آپ بات تو کہیے، کیا بات ہے؟ تو وہ انگلش میں وہ بات کہتے ہیں جسے وہ جانتے نہیں ہیں. اب استاد کا تھوڑا سا دل رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہے اس بات پہ. استاد کہتے ہیں کہ تم یقین کر لو اس بات پہ. لڑکوں کو جو سامنے گدھے پہ بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں استاد جی ہمیں یقین ہے، آپ نے جو کہا بالکل سچ ہے. استاد ذرا تکرار سے بات کہتا ہے کہ یہ سچی بات ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہے انگلش میں، تو تم یقین کر لو. اب وہ جو لڑکے بیٹھے ہیں وہ جملہ جو استاد نے کہا وہ تو سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ یہ وہ زبانی نہیں جانتے تھے، لیکن استاد کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا. اس طرح کا کوئی معاملہ ہے ہمارے ساتھ. کلمہ طیبہ کا دیکھیں عربی جاننے والے بھی کلمہ طیبہ کا وہ مطلب نہیں سمجھ سکتے جو کہ حقیقی ہے. لا الہ کا کیا مطلب ہے؟
بہرحال میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو مکے کے مشرک تھے، جب ان کے سامنے کلمہ پیش کیا گیا تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو ایک خدا کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے خدا بہت تھے، معلوم ہو گیا ان کو، لیکن وہ اپنے جو جھوٹے معبود تھے، جو بھی تھے، ان کی نظر میں سچے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک پر یقین نہیں رکھ سکتے، ہم تو اجعل الآلہۃ الہا واحدہ۔ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا البتہ کہ یہ تو ایک معبود کی بات ہو رہی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے ایک معبود یا دو معبود، سینے میں ہم نے اپنے سینکڑوں معبود ہیں، یہ میری ذات ہے، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا شوہر، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا عہدہ، میں MNA ہوں، میں آرمی چیف ہوں، یہ بت ہیں ہمارے دلوں میں، اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، اسی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اس پر یقین ہے ہمارا۔ جبکہ کلمہ طیبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کے سامنے سر جھکا دیں، وہ سر ہم جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ لیکن میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، ہم معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے کہ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے۔ قوم عاد کی طرح ہم نے اپنے پیغمبر کے پیغام کو جھٹلا دیا ہے۔ اور دیکھیں اب اللہ کا غصہ، غضب آپ دیکھیں، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، سخت آواز والی ہم نے ان پر تیز آندھی، بس جہاں وہ چلتی رہی ان پر، اور ان کو جس پر پہنچتی اس کو اکھاڑ پھینک دی، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا آندھی میں۔ یہاں بھی بعض اوقات ایسی آندھی چلتی ہے، یعنی دنیا میں ایسی آندیاں ہیں کہ وہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، اور سپیڈ بھی باقاعدہ بتائی جاتی ہے۔ خیر، تو وہ تو جیسے کہ وہ قوم سمود کی اونٹنی تھی جو سارے گاؤں کا جو پانی تھا وہ خود پی لیتی تھی، مثال کے 200-300 اونٹ تھے ان کے، مثال کے طور پہ اکیلی وہ پی لیتی تھی۔ اب یہ تو وہ اونٹنی اللہ کی تھی، یہ آندھی اللہ نے بھجوائی تھی۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، تند و تیز، سخت آواز والی، باد صرصر آپ کہتے ہیں نا، باد صرصر، تنزع الناس۔ اب یہ اللہ کی جو ناراضگی ہے اس کو آپ دیکھیں، جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی گویا کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ ایک تو کھجور کا درخت جو لگا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ جڑ سے اکھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے تو اپنی جڑ ہی کاٹ دی، ہماری جڑ تو اللہ کی محبت سے تھی، ہم نے تو جڑ سے صفایا کر دیا اپنا۔ ہم تو ظاہر کے پیچھے دوڑنے، ہماری منزل تو اللہ تھی، ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب، آپ ڈریں اس بات پہ۔ کیا قومیں، کیا آپ کو یہ انوکھی چیز ہے؟ اکفارکم خیر من اولئکم، ابھی آگے مضمون آئے گا۔ ہم تو ان سے بہتر نہیں ہیں، ہم بھی انہی کی طرح ہیں۔ کافرانہ روش، دیکھیں کلمہ کو اگر آپ تسلیم نہ کریں اپنے عمل سے تو آپ نے رسول کی تعلیم کو جھٹلا دیا۔
تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں نا، 2 مرتبہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ عاد نے جھٹلایا، بس دیکھو کیا ہوا، میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا عبرتناک رہا۔ آیت نمبر 18 اسی قوم عاد کے بارے میں، آیت نمبر 20 میں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسا ہوا میرا عذاب، کیسا رہا، اور ڈرانا، نذر، وعید۔ 2 مرتبہ فرمایا۔ دیکھیں میں آرام سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر دینا اس سے بڑا جرم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا اس سے بڑی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ یعنی ناراض کس وقت، یعنی ہم اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ جب آپ پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کو جھٹلا دیں۔ آج 2023 کے مسلمان نے پیغمبر کی دعوت کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے، اور یہ اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہے۔ دیکھیں بات مشکل نہیں ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس سے عبرت لیں آپ۔ اللہ اس واقعے میں ہمیں عبرت کی بات بتا رہا ہے کہ دیکھو جس نے بھی پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا دیا، قول سے یا عمل سے، بات ایک ہی ہے، ہم اپنے عمل سے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا دیا ہے ہم نے، اور یہ صدیاں بیت گئی، صدیاں ہو گئی ہیں کہ مسلمان نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے رخ موڑ لیا ہے، دین کو چھوڑ دیا ہم نے، دین کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یوم جزا کو بھی جھٹلا رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو تقوی والی زندگی نہیں گزار رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آج موجود ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نہ ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کے والدین ہو، ہم سب جھٹلا رہے ہیں۔ مختصر بات، آج برائے نام قوم جو بس رہی ہے 2 ارب لگا لیں آپ، 2 ارب لوگ جھٹلا رہے ہیں محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو، اور یہ اس پر خوش بھی ہیں۔ میں نے کہا نا، قرآن میں لکھی ہوئی ہے ہماری حال، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہوں گے، واطمئنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اللہ، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔
انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر وکیف کان عذابی ونذر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی، تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر۔ وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑے ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ فكيف كان عذابي ونذر۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔